بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کسی پہاڑ کی چوٹی سے گزر رہے تھے۔ اس وقت ابلیس ان کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا، روح اللہ، یہ بتاؤ کہ تمہارا خدا اس بات پر قادر ہے کہ اگر تم اس چوٹی سے نیچے گرو تو وہ تمہیں بچا سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، میری رب کو یہ قدرت حاصل ہے۔ ابلیس نے کہا، یہ بات حق ہے اور آپ اپنے اس دعویٰ میں سچے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا رب آپ کو مرنے سے کیسے بچاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ شیطان لعین انہیں ناجائز وسوسہ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، لعین کیا تو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی آزمائش کروں؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے تو میرا خدا میری حفاظت کرے گا۔ اللہ کا ہر فرمان برحق ہے اور ہمیں اس میں بے شک کرنے کا کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں خدا کی آزمائش نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد ابلیس ان کے پاس آیا اور ان سے کہا، عیسیٰ علیہ السلام، تم تو اللہ ہو کیونکہ تم مردے زندہ کرتے ہو اور غیب جانتے ہو اور لوگوں کو غیب کی خبریں دیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد کاٹتے ہوئے کہا، لعین تم جھوٹ بکتا ہے، خدا کا مستجاب الدعوات بندے ہوں، اللہ میری دعائیں قبول کرتا ہے اور اسی کے حکم سے مردے زندہ ہوتے ہیں، اور جہاں تک غیب کی باتوں کا تعلق ہے تو خدا مجھے غیب کی اطلاع دیتا ہے، میں لوگوں کو اس کی خبریں دیتا ہوں۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے جہال میں یعنی پسنے پر حامد نہیں ہے تو اس نے چیخ ماری اور ان کے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو نصر نشا پور کا ایک سلطان گزر رہا ہے۔ ایک مرتبہ وہ لاؤ لشکر سمیت اپنے دارالحکومت میں داخل ہو رہا تھا۔ ایک مکان سے قاری کی آواز اسے چونکا دیا۔ ابو نصر قرآن سننے کے لیے رک۔ قاری نے دل کو سوز آواز میں سورہ العمران کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہی مالک الملک ہے، تو جیسے چاہے سلطنت عطا کرے اور جیسے چاہے سلطنت چھین، اور جیسے چاہے عزت دے اور جیسے چاہے ذلت۔ تمام بلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت مجید نے سلطان کے دل پر گہرا اثر کیا۔ وہ یہ آیت سن کر کانپ اٹھا، گھوڑے سے اترا اور رکوع کیا، پھر سجدے بجا لیا، پھر سجدے کیا۔ کچھ عرصے بعد اس قاری کی وفات ہوئی۔ اس کے ایک دوست نے خواب میں قاری کو دیکھا کہ خدا نے اسے جنت میں عظیم مقام عطا کیا۔ اس نے قاری سے پوچھا کہ تجھے یہ مقام کس وجہ سے نصیب ہوا؟ بدکاری نے جواب دیا، میں تو ایک بدکار اور گناہگار انسان تھا، میرے نام اعمال میں کوئی خاص نیکیاں نہیں تھی، مگر اس کے باوجود خدا نے مجھ پر خصوصی کرم کیا اور مجھے یہ مقام عطا کیا، اور خدا نے مجھ سے فرمایا، تو نے دنیا میں ایک سلطان کی ہماری عظمت یاد دلائی تھی، اس کی وجہ سے ہم آج تجھ پر رحم کر رہے ہیں اور تجھے بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پرانے زمانے میں انتہا کے ایک بہت بڑا شہر، یہ شہر ایشیا کوچک میں واقع تھا۔ اس شہر کی لمبائی 12 میل طویل تھی اور اس میں انسانوں کی ایک بھاری تعداد قیام پذیر تھی۔ انتہا کے شہر کے لوگ گمراہ اور ظالم تھے، وہ ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رشد و ہدایت کے لیے ان کے پاس 2 نبی بھیجے۔ الشعر نے ان کی تقدیر کے لیے تو ان کی تقویت کے لیے تیسرے رسول کو وہاں بھیجا گیا۔ چنانچہ 3 انبیاء نے لوگوں کو خدا کے راستے کی دعوت دی اور شہر کے گوشے گوشے میں انہوں نے تبلیغ دی، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، معدہ اور یوم قیامت سے آگاہ کیا اور انہیں عذاب خداوندی سے خبردار کیا۔ الشعر بڑی بدبخت 3 انبیاء کی مشترک تبلیغی کی کوششوں کا ان پر کوئی خاص اثر نہ ہوا اور پوری شہر میں صرف 40 افراد ہی دعوت حق کا قبول کیا۔ شہر کے دوسرے لوگوں نے تینوں انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو پکڑ کر انہیں سخت اذیتیں دی۔
اور ظالم کی انتہا یہ کی گئی کہ ان مظلوموں کے گردن میں سوراخ کر اس میں رسیاں ڈالا طرف اندرونز ہوئے۔ اس شہر میں مردن مومن رہتا تھا جس کا نام ابیب النجار تھا۔ وہ ان انبیاء پر ایمان لایا تھا لیکن وہ اپنی ایمان کو مخفی رکھتا تھا۔ وہ شہر میں بڑائی کام کرتا تھا۔ اسے جو مزدوری ملتی تھی وہ اس کا 2 حصوں میں تقسیم کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے حال خانہ کو کھلاتا تھا اور دوسرا حصہ غرباً مسکیناً میں تقسیم کرتا تھا۔ جب ابیب النجار کو اس ظلم کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، ان رسولوں کو پیروی کرو، ان کے اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ راست پر، اور میں کیوں اس ذات پر بندگی کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی کے معبود بناؤں؟ جبکہ اگر خدا نے رحمان مجھے ضرور پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ وہ مجھے چڑھا سکتے، تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تمہاری پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں، لہٰذا میری بات سن لو۔ کیا میں اسی چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ اللہ کہ اگر خدا نے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چڑھا ہی سکتی ہے۔ اگر میں ایسا کروں تو میں واضح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، تم بھی میری بات مان لو۔ لیکن ظالم لوگوں نے ان کے بات پر کان نہ دھرے اور ان کی نصیحت سن کر خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے، بلکہ ظالم درندے یکدم اس پر ٹوٹ پڑی اور بیچاری کو انتہا مار اس کے آنکھیں باہر نکل آئیں۔ پھر اس کا گلا دبا کر قتل کر دیا اور لاشیں کو ایک کنویں میں ڈال کر اس میں مٹی ڈال دی گئی اور وہ کنواں اس کا مدفن بن گیا۔ بعض روایت کے مطابق ظالموں نے اسے پکڑ کر آری سی 2 حصوں میں تقسیم۔ ایک اور روایت میں مذکر کے لوگوں نے اس کی گردن میں سوراخ کیا اور اس میں رسی ڈالی اور پھر اسی صلیب پر چڑھا دیا جہاں اس کو موت واقع ہوئی۔ ابیب النجار کو موت سے قبل انبیاء دکھائی دی تو اس نے یہ آخری الفاظ کی، میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، میری گواہ رہنا۔ اس کے بعد اس کی روح قفص عنصری پروزگار گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کیا اور اسے عظیم ثواب دیا، اور اس کی روح جیسے ہی جسم سے جدا ہوئی تو اسے جنت بھیج دی، جیسا کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ ابیب نجار کو نیک انجام مبارک ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں اچھی لگی ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اسی طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔